اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی، فرمایا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو، حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ میرا پروردگار کوئی بات چاہے۔ میرا پروردگار علم کے اعتبار سے ہر چیز پر حاوی اور محیط ہے۔ کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور میں بھلا ان سے کس طرح ڈروں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم ایسی چیزوں کو خدا کا شریک بنا رکھا ہے جن کے متعلق اس نے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے۔ سو دونوں گروہوں میں سے کون امن اور اطمینان کا زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و امان ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ تھی ہماری وہ دلیل جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلہ میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ آپ کا پروردگار بڑا حکمت والا، بڑا جاننے والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا۔ ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور ان یعنی نوح یا ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو بھی ہدایت دی، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہم نے ہدایت دی جو سب صالحین میں سے تھے، اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی، اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی، اور ان کے آباء و اجداد اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی کچھ کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں منتخب کیا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ یہ اللہ کی خاص ہدایت ہے جس کے ذریعے سے وہ بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے وہ سب عمل برباد ہو جاتے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب کا حکم اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ یعنی مکہ والے لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے ان چیزوں کا ذمہ دار ان لوگوں کو بنایا ہے جو انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، سو آپ بھی ان کے راستہ اور طریقہ پر چلیں۔ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ وہ قرآن تو تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، ان سے کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ تھی، جسے تم نے ورق کر رکھا ہے۔ اس کا کچھ حصہ تو تم ظاہر کرتے ہو مگر بہت سا حصہ چھپاتے ہو، حالانکہ تمہیں وہ باتیں سکھائی گئی ہیں جو نہ تمہیں معلوم تھیں اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ کہیے اللہ نے وہ کتاب نازل کی تھی، پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی بیہودہ نکتہ چینی میں کھیلتے رہیں، اور یہ وہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، جو اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس لیے نازل کیا ہے کہ تم مکہ اور اس کے اطراف و جوانب والے لوگوں کو ڈراؤ، اور جو لوگ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اسے برحق مانتے ہیں، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو خدا پر جھوٹا بہتان باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہ کی گئی ہو۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے ایسا میں بھی نازل کروں گا، یعنی نازل کر سکتا ہوں۔ اے کاش تم وہ منظر دیکھو جبکہ ظالم لوگ موت کے سکرات یعنی سختیوں میں ہوں گے، اور موت والے فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اپنی روحوں کو ان سکرات سے نکالو، آج تمہیں ذلت آمیز عذاب کیا جائے گا تمہارے خدا کے بارے میں غلط باتیں کرنے اور اس کی آیتوں کے مقابلہ میں تکبر کرنے کی پاداش میں۔